اور آج جو ہماری ہے چیپٹر نمبر 13 پرسونا آف ایجوکیشن کے کر رہے ہیں. اس میں ایجوکیشنل پلان اور جو پالیسیز کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. پہلے میں ویسے ہی جو اپنے پرانے طریقہ کار کے مطابق کچھ چیزیں میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں. میں وہ یہاں پہ ایک ایک کویشچن میں ریپیٹ نہیں کروں گا اور آپ ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیجئے تاکہ مجھے ایک ایک کویشچن کی اسٹیمپ پڑھنی نہ پڑے. دیکھیے جو مختلف طرح کے جو ہے ایجوکیشنل پلان شروع ہوئے تھے، لیکن کچھ ایک بولتے ہیں 5 ایئر پلان. سب سے پہلے آیا تھا 6 ایئر پلان. یہ 1951 میں بنا تھا اور 1957 تک 6 ایئر پلان یہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اور اس کو چبر میں یعنی ختم کر کے پھر اس کے بعد 5 ایئر پلان آیا تھا. اور 5 ایئر پلان جو ہے وہ ٹوٹل 8 پلان آئے تھے 5 ایئر پلان. یہ 1955 سے شروع ہوئے تھے. اب آپ نے یاد رکھ لینے ہیں کہ 5 ایئر پلان 1955 سے 60، 60 سے 65، 65 سے 70، 70 سے 75. اب 75 تک یہ 4 پلان ہو گیا. اس کے بعد اگلے 3 سال کوئی پلان نہیں آیا تھا. تو 78 سے پھر شروع، 78 سے 83، 83 سے کیا بن گیا 88، 88 سے 93، 93 سے 98. تو 98 یہ تو ٹوٹل بن رہے ہیں 8 ہی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 8 پلان. پھر دیکھ لیں، میں ریوائز کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ ایک 6 ایئر پلان صرف ایک آیا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، جلدی ناکام ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد 5 ایئر پلان آئے. 5 ایئر پلان 55 سے 60، 60 سے 65، 65 سے 70، 70 سے 75، 75 سے 78 فری ہے، کوئی پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے، 78 سے 83، 83 سے 88، 88 سے 93، 93 سے 98. ٹوٹل 8 پلان آئے تھے. یہ آپ نے یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے، اور ان پلان میں کیا بات کی گئی تھی وہ بتایا کوئی نہیں گیا ہوا، اور اس کو آپ ابھی اگنور کریں. اس کے بعد جو تھے کچھ پالیسیز تھیں، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہیں کہ سب سے پہلے جو ہوئی تھی 1947، 20 دسمبر 1947 ٹو 1 دسمبر 1947. یہ ہوئی تھی پہلی ایجوکیشنل کانفرنس. ٹھیک ہے، فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی تھی، اور فضل الرحمان جو تھے اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے اس کو جو ہے لیڈ کیا تھا. اس میں انہوں نے قائد اعظم کا پیغام بھی پڑھ کے سنایا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے باقی مختلف چیزیں جو تھیں وہ اگر کہیں آتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی اور باقی چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ چلتے ہیں. یہ کون سے کویسچن میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اچھا، 8 وہ کراچی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جو فرسٹ نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں ہوئی تھی. فضل الرحمان نے اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا تھا، اور یہ جو ہے وہ ڈیٹ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر قائد اعظم کا پیغام پڑھ کے سنایا گیا تھا. اور کیا کیا باتیں کی گئی تھی فرسٹ کانفرنس میں. کہا گیا تھا اسپرٹ آف سیکریفائس، قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اچھا مسلمان بن کے قربانی کا اسلامک کلچر ہو ہمارے ملک کے اندر. پروٹیکشن آف پاکستان آئیڈیالوجی، یہ آئیڈیالوجی کی بات ویسے ہر ایک میں ہی ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، ریلیجیس ایجوکیشن، مذہب کی بات کی گئی، مذہبی ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا گیا تھا اس کے اندر کہ ہم جو ہے نا اگلے 10 سال تک پرائمری کوئی بچہ ہمارا نہ رہے. ویمن ایجوکیشن کی بات ہوئی تھی. کریکٹرائزیشن، اچھے اخلاق، اچھے عادات کی. سوشل اسپرٹ، منیمائز دا ایفیکٹ آف انگلش ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن کے انگلش کا ایفیکٹ کو کم کیا جائے اپنی مادری زبان. اور اڈلٹ ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی. تو اڈلٹ ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن، آئیڈیالوجی، اسپرٹ، اسلامک کلچر، پروٹیکشن، ریلیجیس، یہ ساری باتیں اس میں کی گئی تھیں. اور دوسری فرسٹ کمیشن، اس کے بعد یہ تو کانفرنس تھی. فرسٹ ایجوکیشنل کمیشن جو تھا 1959 کے اندر ایوب خان کا دور تھا، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے ایس ایم شریف تھے. شریف کمیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایس ایم شریف تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور ایوب خان کا دور تھا 1959 کے اندر. 30 دسمبر 1959 ٹو 58 ٹو 5 جنوری 1959. تو 59 اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایوب خان کا دور تھا یہ والا. 350 صفحات پر مشتمل تھی. اردو اور بنگالی اس کے اندر قومی زبان ان دونوں میں تعلیم کو کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں کہیں گئی تھی. اس میں کیا ہے، پروٹیکشن آف پاکستان آئیڈیالوجی، جو بات پہلے ہو چکی ہے. پروٹیکشن آف ریلیجیس ویلیوز، تو وہاں ریلیجیس ایجوکیشن کی بات کی یا ریلیجیس ویلیو ایک کی بات ہے. کریکٹرائزیشن کی بات وہاں بھی تھی، یہاں بھی ہے. ٹو ہائی لائٹ دا امپورٹنس آف لیبر، لیبر کی بات وہاں کوئی نہیں ہے، لیبر کی بات یہاں پہ آ رہی ہے. مین پاور کی بات یہاں پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیبر اور مین پاور کی بات یہاں پہ آ رہی ہے.
پاکستان نیشنلٹی ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ کی بات وہاں نہیں تھی، یہاں ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ یوٹیلائزیشن آف نیچرل ریسورسز کریکٹرسٹکس آف لیڈرشپ. تو یہ کچھ باتیں جو ایک مین پاور، لیبر، نیچرل ریسورسز کا استعمال، ڈیموکریسی، یہ 1959 کے اندر کہا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی تھی پہلی ایجوکیشنل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایجوکیشنل پالیسی. یہ پچھلی پہلی کانفرنس تھی، پھر دوسری آئی تھی کمیشن، اور پھر 1969 کے اندر یحییٰ خان کے دور کے اندر نور خان جو تھے وہ لیڈ کرنے والے تھے، اور انہوں نے دی تھی پہلی جو ہے وہ ایجوکیشنل پالیسی دی تھی. اور اس کے اندر جو ہے اردو مغربی پاکستان میں اور بنگالی مشرقی پاکستان میں یہ بات کی گئی تھی. ٹھیک ہے. 1959 کے اندر ایئر مارشل نور خان اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور جو نور خان تھے بیسیکلی گورنر تھے ویسٹ پاکستان، یعنی یہ مغربی پاکستان جو ہمارے پاس یہ والا پاکستان جو اب ہمیں یہ مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان اس کو بولا جاتا ہے بنگال کو. تو اس کے اندر کون کون سی باتیں کی گئی تھیں؟ اس کے اندر کتب خانے کھولنے، لائبریریز بنانے کے، لوکل باڈی اپنے فنڈ سے لائبریری بنائے، 5th تک مفت تعلیم ہونی چاہیے. پرائمری اسکول یہ یاد رکھ لیں کہ پہلی دفعہ 5th تک کب تعلیم مفت تھی، تو یہ تھی 1969 کے اندر. اور اگر پوچھا جائے کہ پہلی دفعہ پرائمری ایجوکیشن کی بات کب ہوئی تھی تو وہ 1947 کے اندر. ابتدائی تعلیم جو پہلی سے 8ویں تک کارخانہ ملازمین کے لیے بھی تعلیم ہونی چاہیے. اس کے کون کون سی اس میں کہا تھا نیشنل ڈیمانڈ جو فلفل نیشنل، وہ ایسا کریکولم ایسی چیزیں نیشنل ڈیمانڈ کو فلفل کریں. سوشل ویلیوز، انکریزنگ لٹریسی، اسٹینڈرڈائز ایجوکیشن، اسلامک ویلیوز، اکانومک پروگریس، نیشنل لینگویج، چینج ان مینجمنٹ، ایکول اپرچونٹیز ٹو ایوری سٹیزن، یہ ساری باتیں کی گئی تھیں. اور اس کے بعد آ گئی تھی 4th 1979 کے اندر ایجوکیشنل پالیسی جو آئی تھی، جو ضیاء الحق کے دور میں آئی. ذوالفقار علی یہ 1970 کی پالیسی جو تھی نا 1969 والی یحییٰ خان والی ناکام ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان ٹوٹ گیا، انتشار ہوتا رہا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 سے لے کے جو 80 تک پالیسی ہونی تھی وہ اس نے دی تھی. اور اس کے اندر جو تھے عبدالحفیظ پیرزادہ نے اس کو لیڈ کیا تھا. اور عبدالحفیظ پیرزادہ جو نا فیڈرل سیکرٹری تھے، سیکرٹری آف ایجوکیشن تھے. 1972 کے اندر دیا گیا. اور اس کے اندر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو نیشنلائز کر دے گئے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہوگا، گورنمنٹ سیکٹر ہی ہوگا صرف. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 1978 کے اندر اگلی نیشنل ایجوکیشن پالیسی آ گئی تھی، اور یہ ضیاء الحق کے دور میں آئی تھی. اور اس پالیسی کو فل اسلامائزیشن بھی کہتے ہیں. اور اس کے اندر امیر ہوتی تھے جو اس کو لیڈ کرنے والے تھے. اور اس کے اندر یہ بات کی گئی اسپرٹ آف مسلم نیشن، کریکٹرائز سٹیزن، انڈیویجول ٹریننگ، ایکول اپرچونٹی. یعنی آپ سے کچھ میں یہاں باتیں نہیں ہیں. ایک تو اسپیشل ایجوکیشن کی یہاں سب سے پہلے بات ہوئی تھی، بہت فوکس، کیونکہ اس کی ایک بیٹی جو ڈاکٹر تھی ضیاء الحق کی، وہ اسپیشل چائلڈ تھا. تو اسپیشل ایجوکیشن کی اس کے اندر بات ہوئی تھی. اور اس اسلامائزیشن کی بات ہوئی تھی. اس کے اندر سب کو ڈی نیشنلائز کر دیا گیا تھا، نہیں پرائیویٹ ادارے اور پرائیویٹ فیکٹریوں اس طرح کا رجحان دوبارہ آ گیا تھا. 1998 سے 2010 تک کی پالیسی، یہ نواز شریف کا اس وقت دور تھا. اور اس کو جو ہے احسن اقبال اس وقت کے جو منسٹر تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا. اور اس کے علاوہ جو میجر فوکس اس میں تھا سائنس، آئی ٹی، ٹیکنیکل ایجوکیشن، چونکہ یہ ماڈرن دور رہا تھا، وہ والی تھی. چیپٹر بہت ہی مختصر تھا. خیر یہ ختم ہو گیا، 28 کویسچن ہی تھے. تو میرا تو ارادہ تھا کہ کچھ مزید وضاحت کی جاتی ہے آپ کو، کیونکہ اب 2017 تک کی پالیسی آ گئی ہیں. تو یہ چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. میں کریکٹس آف ایجوکیشن اس کے بعد شروع کرنی ہے، تو اس میں دیکھیں گے کہ اس میں وہ میرے خیال ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، تو ہم وہ وہاں پہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنی محبت کا اظہار کیجیے، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.